بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلامی نظام یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا نظام معاشرے میں کیسے قائم کرنا چاہیے، کس سطح پہ قائم کرنا چاہیے، سیاسی، معاشی، سماجی سطح پہ اسلام کا نظام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک اتنا اہم ٹاپک اور اتنا ایک اہم مسئلہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے بڑے سے بڑا عالم جان بوجھ کے اجنبی بن جاتا ہے۔ کیوں کہ نظام کی بات ہو رہا ہے، چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے کاروبار، اس کے اپنی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں غدار، اسلام کا غدار، جس کو دین ایک، جسے کہتے ہیں کاروباری لحاظ سے ایک شعبہ بنا لیا، بس کمائی کا ذریعہ بنا لیا دین کو۔ بس نظام کی بات نہیں کرنی، نظام کی بات نہیں کرنی، بس چھوٹے چھوٹے مسئلے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہے آسان آسان سنتیں بتا دی، نظام کی بات نہیں کرنی۔ مطلب اس کو کیسے نافذ کیا جائے، اس کو کیسے قائم کیا جائے؟ دیکھیں، ہر کام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی کام ہو جائے، امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا یہاں پہ یہ مقصد ہے، اور آج کی ویڈیو بنانے کا بھی یقیناً یہی مطلب ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، کیوں کیا اللہ نے ہمیں پیدا؟ عبادت کرنے کے لیے۔ کس سلسلے میں؟ کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے۔ اب یہاں ہم ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کا مذہب سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، دین اور مذہب الگ ہیں۔ مذہب اور دین ایک چیز نہیں ہے۔ دین اور ہے، مذہب اور ہے۔ دیکھیں، دین ہوتا ہے ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل اے ٹو زی، جس میں عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور جو مذہب ہوتا ہے وہ اس دین کا ایک جز ہے۔ مذہب ایک جز ہے اسی دین کا، اور دین میں اے ٹو زی سارے مکمل ایک نظام حیات، مکمل ایک کامل جسے کہتے ہیں۔ اور جو ایک تصور ہے دین کا، وہ اسی طرح ایک نافذ کیا جاتا ہے جیسے نظام قائم کرنا ہو۔ لیکن ہم مذہب میں اٹک گئے ہیں، اسی مذہب کو ہم نے دین سمجھ لیا، بس موٹے موٹے حقائق احکامات پہ عمل کر لیے، بس اسی کا نام دین ہے۔ دین نہیں ہے، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور جب جس چیز کا پتہ ہی نہ ہو، اس کی کوشش ہم نے کیا کرنی ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے دین کے غلبے کے لیے کم سے کم کوشش تو کی ہے۔ ہم ایک اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش تو کی ہے نا۔ ہر بندہ اپنا اپنا ایک کام حصے لے لے کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے۔ اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے خاندان سے شروع کرے، اپنی فیملی سے شروع کرے کہ دیکھیں، جو بات ہونی ہے حق پہ، جو بات ہونی ہے انصاف پہ ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کہنے میں بہت بے وقوفی سی بات لگتی ہے کہ میں ایک بندہ پورے نظام کو، پوری امت پہ یہ ایک اسلامی نظام نافذ کر دوں گا، مطلب ایک عجیب سا مطلب لگتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کر دیتا ہے، یار میرے سے جتنا ہوا میں کروں گا، آگے اللہ جانے، بہتر جانے، میرے لیے بس یہی کافی ہے جو میرا اللہ میرے لیے کرے گا۔ تو اس کوشش، اس غلبے کو ہم نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے چلنا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کتنا کیا ہے۔ صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے دین کا ایک ایسا مطلب ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا نا، انہوں نے دین کو ایک سر کا تاج سمجھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے دین کو سر کا تاج سمجھا ہوا تھا، اور دنیا کو ہاتھوں کی میل۔ دنیا کو جانے دیتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی بس گزارا ہو گیا، ٹھیک ہے، دین کو کچھ نہ ہو، اسلامی نظام کو کچھ نہ ہو، نظام ایک ایسا قائم ہو۔ صحابہ کرام نے دین کو سر کا تاج سمجھا ہوا تھا اور دنیا کو ہاتھوں کی میل۔ اور آج ہمارا کیا سسٹم ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دنیا کو سر کا تاج سمجھ لیا، اور نعوذ باللہ دین کو کیا سمجھ لیا؟ دیکھیں، دین ہمیں دنیا سے منع نہیں کرتی۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے کبھی کبھی کہ دین ہماری کوئی مصروفیات، کچھ خواہشات، جو انسان کی ایک مطلب شوق ہوتے ہیں، دین منع نہیں کرتا۔ دین نے کس کام سے منع کیا؟ لیکن دین صرف ایک باؤنڈری بتاتا ہے کہ یہ ایک سرکل ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ دیکھیں، شادی، بیاہ، نکاح، کچھ بھی، کوئی بھی مطلب تہوار اٹھا لیں، کچھ بھی، تو اس میں کیا دین منع کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا۔ لیکن دین نے ایک حد لگا دیا کہ اس سے باہر نہیں جانا، یہ ایک اللہ کا قانون ہے، یہ ایک سرکل ہے، اس سے باہر جاؤ گے تو حد سے بڑھ جاؤ گے، اور جو حد سے بڑھ جائیں گے وہ بے گمراہ ہے، گناہ گار ہے۔ تو کون سی ایسی خوشی ہے جو اسلام منع کرتا ہے؟
ہم کسی کو بھی کوئی دین کی یا کوئی اچھی بات یا نیکی کی یا کوئی بھی بات بتا دیں، وہ کہتے ہیں ہر کام میں جی شریعت نہیں ہوتی، جو آپ ہر بات اور ہر کام میں دین کی بات، دین کی بات، دین کی بات۔ تو بھائی کیوں نہ کریں شریعت کی بات، دین کی بات؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جس اللہ کا قانون ہمیں بتایا گیا، اسی کا وہ ہم ایکویشن سے نکال دیں۔ ہاؤ اٹ از اے پاسبل؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ بے شک آپ کو برا لگتا رہے، بات دین کی ہوگی، نظام کی ہی ہوگی۔ ہو گیا۔ اسی طرح ہمیں اسلام پہ ایک مکمل، ایز اے مسلم ہمیں ایک اسلامی نظام چاہیے، بس اسی میں ہم اپنی زندگی بسر کریں اور اسی میں جئیں، اسی میں مریں۔ لیکن کچھ غدار اور کچھ منافق، کچھ ڈرپھوک، مطلب ان کو جہاد کی بات کر دینا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک فلاں صحابی تھے جن کو جہاد کا بڑا شوق تھا، اور ان کی والدہ نے نا ان کو منع کر دیا، تو دیکھیں والدہ کا حکم پہلے آ گیا۔ تو یہ مطلب ایسے کوئی روایت بتائیں گے نا، او بھائی صورتحال دیکھتے ہیں، وہاں ایک والدہ اکیلی تھی، تنہا تھی، ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، تو ان کو ایک اجازت نہیں ملی جہاد کی، ٹھیک ہے؟ ہم اسی بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں ایک اچھے خاصے فیملی میں کہ دیکھیں نا کہ منع کیا گیا تو ماں کا حکم پہلے ہے، لہٰذا پھر نہیں 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 نہیں، جہاں اللہ کا قانون آ جائے نا، سارے قانون ختم۔ کسی کی بھی بات اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، فنش۔ بے شک سامنے والا کوئی بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کی نیت صاف ہو کہ میں اللہ کا قانون زندہ رکھوں گا بس، اور میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ اللہ سب کچھ کرتا ہے، مجھے خوف کس بات کا؟ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ دلوں کا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں، تو میں کسی سے کیوں ڈروں؟ کوئی میرے خلاف سازش کرے گا، کچھ بھی کرے گا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نہ کر سکتا، تو میں کس بات سے ڈروں؟ میں قانون اللہ کا، میں بات اللہ کی، نظام اسلام اس کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے سے کیوں خوف کھاؤں؟ تو اسی طرح مطلب ایک کامن سی بات ہے یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس دن اسلام لائے، اسی دن ایک ایسی شجاعت اور بہادری نظر آئی کہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ہم اب چھپ کے عبادت نہیں کریں گے۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیں، 20 25 30 سال کے ہو گئے، اور ہمارے سامنے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہو رہا ہے نا، تو ہمیں روکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس اپنی اپنی نمازیں پڑھے جاؤ، اپنے اپنے جسے کہتے ہیں نا ایک مینڈک کا کنواں ہوتا ہے، اسی میں بس اپنے اپنے فرقہ کھیلتے رہو بس۔ ایک نظام کی بات نہیں کرنی، اسلام پہ نہیں آنا، بس مذہب کھیلتے رہو، مذہب کے اندر ہو جائے گا، سب کور ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک بات خدا کی قسم بہت کلیئر کٹ ہے، اگر آپ کے اندر دین کے غلبے کے لیے ایک ارادہ اور کوشش نہیں ہے، تو آپ یقین مانیں آپ منافق ہیں۔ منافق یار، موقع ملتا ہے نہیں ملتا وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج اب ہم تہیہ کریں اللہ کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں 2 رکعت نماز نفل مسجد اقصیٰ میں پڑھوں گا۔ ایک ایسی بہادری، اور موقع ملے نہ ملے وہ ایک اللہ کی مرضی ہے، اپنا ارادہ تو پورا ہونا۔ لیکن جس کے اندر کھوٹ اور نفاق ہوا، وہ کبھی بھی نہیں یہ دعا کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا دعا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جس کا دین کو غالب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بے شک پڑھی رہے نمازیں۔ قوم لوط پہ عذاب آیا تھا نا، جب قوم لوط پہ، تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ فلاں فلاں بستی کو الٹا دو، تو قوم لوط پر جو فرشتے نازل ہوئے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ اس بستی میں تو تیرا فلاں فلاں بندہ زاہد ہے، عابد ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہے۔ تو اللہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا پہلے اسی کو پلٹو، پہلے اسی پر اس بستی کو الٹ دو۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ دین نام کی غیرت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہوا بس چپ کر کے جانتے بوجھتے سہم گیا، خاموش ہو گیا۔ ڈرپھوک مومن بندہ کبھی ڈرپھوک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام ایک اور سچا مسلمان کبھی بزدل ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سفید داڑھیوں والے اور بڑے بڑے وہ جیسے کہتے ہیں اماموں والے دیکھ کے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں 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 نہیں، یہ بندہ نا اتنی عمر اس نے ضائع نہیں کی ہوگی، یہ بال اس نے دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں بھائی، دھوپ میں ہی سفید کیے ہیں اس نے، کچھ نہیں سیکھا اس نے، بس بلیک میل، ایموشنل بلیک میل بس۔ کیا آپ کو پتہ نہیں بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسا؟ اور کہے بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن جہاں بات اللہ کی آ جائے تو ہم کسی کی پھر نہیں سنتے۔ بات اللہ کی، قانون اللہ کا ہے، ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو بے شک بتائیے،
لیکن جہاں بات اللہ کی آ گئی تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں. دیکھیں اسلام از نو کمپرومائز سسٹم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی جیسے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.